حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. اور بڑی سخت بد دعا ہے. جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ برباد ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ رمضان جیسا مہینہ پایا ہو اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا آمین. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو رمضان میں بھی مسجدوں میں نہیں آ رہا ہے، جو رمضان میں بھی گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے، جو رمضان میں بھی توبہ نہیں کر رہا. تو موقع ہے، محنت کو بڑھائیں، دعاؤں کو بڑھائیں. خروج میں ہیں، تشکیلوں میں ہیں، وہ بھی جانے والے ہیں، تشکیلوں میں جانے والے ہیں. محنت کو بڑھائیں، گشتوں کو بڑھائیں، اعمال کو بڑھائیں، دعاؤں کو بڑھائیں. ہاں، ایک ساتھی ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا اور غریب سے غریب مالداروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا. شوق پیدا ہو دین سیکھنے کا، سکھانے کا. ہاں، حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو. ہمارا دھیان فوراً کدھر گیا؟ مدرسہ ہو، قاری صاحب ہوں اور کلاس لگی ہوئی ہو اور وہ قرآن پڑھ رہے ہوں، یہ پڑھا رہے ہوں، ہم کہتے ہیں یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو جب اللہ کے نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی، سامنے کلاس لگی ہوئی تھی کوئی وہ ہر مسلمان قرآن سیکھے سکھائے. آپ کسی کو سورہ فاتحہ یاد کروا رہے ہو، یہ اس حدیث کا مصداق ہے. کسی کو سورہ اخلاص یاد کروا رہے ہو، آپ اس حدیث میں آ گئے ہو. خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن. یہ محنت ہے. شوق پیدا ہو، قرآن سیکھنا، ذکر، اللہ کا نام زبانوں پر. برفی میں وہ مزہ نہ ہے، گلاب جامن میں وہ مزہ نہ ہے جو کس کا نام لینے میں آئے؟ اللہ کا نام. آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ تو کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. فرمایا اس کو کثرت سے پڑھا کرو. اس کو کیا کرو؟ علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ پڑھے گا تو کثرت میں آئے گا. ہم کبھی بیٹھتے 300 دفعہ پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کرتے؟ یہ ہمارے گھروں میں ماحول بنے، ہر مسلمان میں شوق پیدا، ذکر، تلاوت، دعاؤں کا. ہم سب کس کے محتاج ہیں بھائی؟ تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ تو دعائیں تھوڑی ہونی چاہیے کہ زیادہ ہونی چاہیے؟ دعاؤں کے اوقات ہیں. سحری کا وقت کس لیے ہے؟ دعا کا. تو سحری میں کیا کریں؟ افطاری کا وقت کس لیے ہے؟ اب سچی بتاؤ، افطاری کا لفظ سن کر دھیان دسترخوان کی طرف جا رہا ہے کہ دعا کی طرف جا رہا ہے؟ دعا کس کا ماحول بنے؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ سے مانگنا. یہ محنت ہے. زندگی آسان ہو جائے. پیسوں سے نہیں آسان ہوتی، چیزوں سے، حکومتوں سے. نہ، زندگی آسان ہوگی اللہ کو راضی کرنے سے. زندگی آسان ہوگی نماز سے، قرآن سے، ذکر سے. اور زندگیوں کا مزہ پتہ کس میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق میں. نرمی. زندگی کا مزہ وہ اٹھائے گا جس کے بول میٹھے ہوں گے، جس کا لہجہ نرم ہوگا، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، جس کا دماغ ٹھنڈا ہوگا. جس کے بول کڑوے، لہجہ سخت، ماتھے پہ بل، دماغ گرم. زندگی نفرتوں میں، غصے میں، جھگڑوں میں. جس کے اخلاق اچھے ہیں اس کو آتا دیکھ کر لوگ کہیں گے وہ آگے بھائی واہ واہ. اور جس کے اخلاق بگڑے ہوئے نا، وہ جب کسی مجلس میں آئے گا نا، اس کو آتا دیکھ کر لوگ کہیں گے لو جی پھر آ گیا. کیا کہیں گے؟ لو جی پھر آ گیا. حدیث میں آتا ہے لا خیر فی من لا یحلف ولا یولف. اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جس سے لوگ مانوس نہیں اور وہ لوگوں سے مانوس ہے. لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، وہ لوگوں سے محبت نہیں کرتا، وہ لوگوں سے بیزار، لوگ اس سے بیزار.
فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں. ہاں تو یہ محنت ہے. یہ دین زندگیوں میں آئے، کیسے اخلاق اچھے ہوں، کیسے معاملات صاف ستھرے ہو جائیں. 2000 کی چارپائی ہے حلال کے پیسوں کی، مزے کی نیند ہوگی، اور 2 لاکھ کا بیڈ ہے حرام کے پیسوں کا، ساری رات کروٹیں بدلیں گے. اب 2 لاکھ کا بیڈ چاہیے کہ مزے کی نیند چاہیے؟ ہاں 2 مرلے کا مکان ہے حلال کے پیسوں کا، اور 4 کنال کا بنگلہ ہے حرام کے پیسوں کا. سکون کس گھر میں ہوگا؟ ہاں حلال کے پیسوں کی چٹنی روٹی میں جو مزہ ہے وہ حرام کے کوفتے کباب میں بھی نہیں. یہ سمجھ میں آ جائے. ہاں برکت حلال میں ہے. ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے نگاہ اٹھائی اور یوں ہاتھ ماتھے پہ رکھا کہ سبحان اللہ، بڑی سخت چیز نازل ہوئی. صحابہ گھبرا گئے، کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ ہمت نہیں ہوئی کسی کی پوچھنے کی. دوسرے دن ایک صحابی نے ہمت کی، حضور کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ اور میں جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ بتلا گئے اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید ہو جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید ہو جائے، اگر اس کے ذمہ قرضہ ہے، جب تک قرضہ ادا نہیں ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی. یہ خوبصورت پیغام ہو بھائیو. اللہ کو راضی کر. ہاں اس کو راضی کر لو. سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ ریاکار ہیں. واہ واہ کیا بات ہے. لوگوں کو راضی کرنا آسان کہ اللہ کو راضی کرنا آسان؟ لوگ راضی. ایک آدمی نے نا شادی پہ نا بڑا زور دکھایا، لائٹنگ اور جناب کھانے اور جو کچھ وہ کر سکتا تھا نا، پتہ نہیں کتنی قسم کے کھانے، کتنی قسم کے میٹھے اور کتنی قسم کی جناب اس میں چیزیں رکھ دی اس نے. ہاں لوگ جاتے جاتے پتہ کیا کہہ رہا تھا ایک آدمی، کہتا یار اس نے زور تو بڑا لگایا اور کھانا ٹھنڈا ہی تھا. کھانا کیا تھا؟ کس کس کو راضی کرو گے؟ ایک کو راضی کرو. کس کو راضی کر لو بھائی؟ تو بھائی وہ چھوٹی سی زندگی ہے، صبح پھر شام، صبح پھر شام، صبح پھر شام، اس طرح زندگی ختم. ہاں سال شروع ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. ہاں رمضان آ رہا ہے، رمضان جا رہا ہے. ہاں ایک عشرہ گیا، اب دوسرا عشرہ بھی جانے کو، پھر تیسرا عشرہ بھی. ہاں قدر محنت بھی آج کل تو نظر نہیں آ رہے. کہتے ہمارا سیزن چل رہا ہے. ہمارا کیا چل رہا ہے؟ تو رمضان مسلمانوں کا کیا ہے؟ سیزن. بھئی یہاں رش کیوں لگا ہوا ہے؟ کہتے یہاں سیل لگی ہوئی. نہیں لوٹ سیل. تو رمضان میں ایمان والوں کے لیے کیا لگی ہوئی ہے؟ فرض کا ثواب ہو گیا کس کا؟ 70 گنا. نفل کا ثواب فرض کے برابر. شیاطین کیا ہو گئے؟ خیر. جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے. اللہ کی رحمتیں میں موقع ہے بھائیو. رمضان جاتا رمضان ہے. اب کون سا رمضان ہے؟ جاتا رمضان. اور رمضان اگلے سال بھی آئے گا. ہم ہوں گے کہ نہیں کوئی پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان. محنت کو بڑھائیں. اللہ کرے یہی رمضان سارے مسلمانوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے، سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. محنت دعا، محنت دعا. دیکھو ایٹم بم کی طاقت زیادہ ہے کہ دعا کی طاقت زیادہ ہے؟ ہمارے پاس ایٹم بم ہے نہیں، اور دعا ہر آدمی کے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کون سی طاقت ہے بھائی؟ دعا. اپنے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے. رمضان کس لیے؟ تقوی پیدا ہو. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم نے روزے اس لیے فرض کیے کہ تمہارے اندر تقوی آئے. تمہارے اندر کیا ہے؟ تقوی. کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے. تقوی کیا ہے بھائی؟ گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے نفرت ہے.
देखो कोई सुअर का, गधे का, कुत्ते का गोश्त नहीं खाता ना, क्यों? हराम है, हराम है, हराम है। ओ मेरे भाई, जिस सुअर और कुत्ते और गधे का गोश्त हराम है, ये हराम के पैसों से बकरे का गोश्त भी हराम है। हर हराम से नफरत हो जाए, हर हराम से नफरत। इस रमजान से तकवा कब पैदा होगा? जब हम जुबान का भी रोजा रखें, झूठ ना हो, गीबत ना हो, चुगली ना हो, गाली ना हो, तंज ना हो। आंख का रोजा रखें, गलत देखना ना हो। कान का रोजा रखें, गलत सुनना ना हो। दिमाग का रोजा रखें, गलत सोच ना हो। और दिल का रोजा रखें, अल्लाह के गैर को दिल में ना आने, अल्लाह के गैर को दिल में ना। बड़ा कीमती महीना है, जा रहा है। और बड़ी सख्त बात फरमाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया बदनसीब है वो शख्स जो इस महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए। और बड़ी सख्त बद्दुआ है, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बर्बाद, हलाक हो जाए वो शख्स कि रमजान जैसा महीना पाया हो और फिर भी उसकी मग़फ़िरत ना हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया आमीन। एक बहुत बड़ा तबका है जो रमजान में भी मस्जिदों में नहीं आ रहा है, जो रमजान में भी गुनाहों को नहीं छोड़ रहा है, जो रमजान में भी तौबा नहीं कर रहा। तो मौका है, मेहनत को बढ़ाएं, दुआओं को बढ़ाएं। खुरूज में है, तश्कीलों में है, वह भी जाने वाले हैं, तश्कीलों में जाने वाले हैं। मेहनत को बढ़ाएं, गश्तों को बढ़ाएं, अमल को बढ़ाएं, दुआओं को बढ़ाएं। हाँ, एक साथी हजारों की हिदायत का जरिया बन सकता, हमारा गरीब से गरीब मालदारों की हिदायत का जरिया बन सकता, हमारा अनपढ़ से अनपढ़ बादशाहों की हिदायत का जरिया बन सकता। बड़ी कीमती जिंदगी है और बड़ी तेजी से जा रही है और ये कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएगी। हाँ, कदर करें। अल्लाह ने हमें हम तबलीग में खुद आए कि अल्लाह की तौफीक से आए। छोटी नेमत है, बड़ी नेमत है, बड़ी के बहुत बड़ी के सबसे बड़ी। इसका शुक्र, इस काम को करें। इस काम में जान खपाएं, बचाएं नहीं, आगे बढ़े। हाँ, तो सब नियत कर ले भाई, इस काम में आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह। 4 माह लग गए, चिल्ले लग गए, साल 7 माह, अभी 4 माह नहीं लगे, 4 माह चिल्ले के लिए आए, चिल्ले से 4 माह। और जनाब क्या है, अपने मकाम पर वक्त दे, कम से कम 2.5 घंटे, कम से कम आहिस्ता आगे बढ़ाए। 3 घंटे पे आए, 4 घंटे पे आए, 5 घंटे पे आए, आगे बढ़े। महीने में रोजा लग रहा है और रमजान में तो 2-2, 3-3 रोजे लगने चाहिए। हर महीने 10 दिन तक पहुंचे, सालाना 4 माह तक पहुंचे और रोजाना 8 घंटे तक पहुंचे। आगे बढ़े, ये तरक्की है। ईमान बढ़े, यकीन बढ़े, अल्लाह से ताल्लुक बढ़े, नमाज का खुशू बढ़े, अल्लाह का ध्यान बढ़े, जिक्र तिलावत का शौक बढ़े, अखलाक अच्छे हों। ये है तरक्की। ये काम का वक्त है, कर ले। आज तक हमसे जो गफलत हुई ना, इस दावत के काम में, तबलीग के काम में, अमाल में, नमाज, कुरान, जिक्र, तिलावत, दुआओं में, गश्तों में, जो हमसे गफलत सुस्ती हुई, अल्लाह से माफी मांगे। आइंदा के लिए नियत करें, इस काम को मकसद बनाकर करेंगे इंशाअल्लाह। और अपने रोजाना, सालाना, माहाना का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। जिक्र तिलावत का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। जुबान, आंख, कान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। इस काम में आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तबलीग है, निकालो, फिराओ, तौबा करो, तौबा करवाओ। मिन्नत खुशामद, पीछे फिरना, थकना, खपना। हाँ, मस्जिदों की नमाजियों की तादाद बढ़ रही है, खुरूज बढ़ रहा हो, रोजे का खुरूज बढ़ रहा हो, चिल्ले 3 चिल्ले का खुरूज बढ़ रहा हो, हमारा मशवरा मजबूत हो रहा हो, उमूमी गश्त मजबूत हो रहा हो, हमारा बैरूनी गश्त मजबूत हो रहा हो। ये काम है, ये जिम्मेदारी है। हाँ, इसको अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमें इस काम के लिए कबूल फरमा, अपने लिए, सारे मुसलमानों के लिए, जितने हमारे मदारिस हैं, मराकिज हैं, मकातिब हैं, जितनी जमातें फिर रही हैं। हाँ, जैसे आप जो है देखो, एक हदीस में आता है, जब एक मैयत है ना, मरा हुआ आदमी, उसका दर्जा बुलंद हो जाता है, वो हैरान होता है, मेरा दर्जा कैसे बुलंद हो गया? उसे कहा जाता है, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए दुआ की है, बैठे दुआ किए, लेटे दुआ किए, बगैर हाथ उठाए दुआ किए, बगैर जुबान हिलाए दुआ किए, और उसके असरात कहाँ पड़ गए? आलम आखिरत में जाकर उसका दर्जा बुलंद हो गया। हाँ, तो दुआओं के असरात पड़ते,
ہم محنت کریں اور دعائیں مانگیں، اے اللہ سارے انسانوں کو ہدایت دے دے، اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ ہدایت کا سورج طلوع فرما دے، ہدایت کی روشنی ہر کچے پکے گھر میں پہنچا دے، اے اللہ جیسے تو موسم کو بدلتا ہے، اے اللہ گمراہی کو ہدایت سے بدل دے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہاں عائشہ فرماتے تھے گھر کی جو بڑھیا ہے نا، دادی اماں نانی اماں، جو بستر پہ پڑی، زبان بھی نہیں ہلا سکتی اور دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتی، لیٹے لیٹے بغیر ہاتھ ہلائے بغیر ہاتھ اٹھائے دل ہی دل میں دعا مانگ سکتی ہے، اور میں اس کی دعا جو ہے دنیا کی باطل کو توڑے گی اور ہدایت کے قبول ہونے کی استعداد بڑھے گی۔ اللہ نے ہمیں ایسا کام دیا ہے، ایسا کام دیا ہے، سارے مسائل کا حل دین میں ہے، دین کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور دین آئے گا اس دعوت والی محنت سے، اس دعوت والی محنت سے، اور اس محنت کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے، ہر مسلمان پر ہے، ہر مسلمان یہ کام کر سکتا ہے، ہر مسلمان یہ کام کر سکتا ہے۔ نیت کریں، ہر مسلمان کو اس کام کے لیے تیار کریں گے انشاءاللہ، محنت کریں گے اور کیا کریں گے؟ دعا۔ اب یہ وقت جو ہے نا دعا کا ہے، یہ وقت کس کا ہے بھائی؟ ہاں اس لیے بیٹھ کے سب دعا میں اپنے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہم دعا مانگیں، دعا مانگے کہ اللہ سارے انسانوں کو ہدایت دے، اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ہدایت کا سورج طلوع فرما دے، اور اللہ جو لوگ مسلمانوں کے اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے، ایسے ناپاک لوگوں سے اپنی زمین کو پاک فرما دے، اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے، اللہ ان کو آپس میں پھوٹ ڈال دے، اے اللہ ان کی تدبیروں کو الٹا انہی پر لوٹا دے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو سب مانگیں گے نا انشاءاللہ۔ اب سب جو ہے نا دعا میں بیٹھ جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔